السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ اعراف ہے، سورت کا نمبر 7 ہے اور پارہ کا نمبر 9 ہے۔ آیت جو ہے 162 سے الحمدللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ وادی سینا میں ابھی تک موجود ہے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اب کیا ہوا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوم نے، اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ تم پر میں شہر فتح کر دوں گا، فلسطین اور شام بھی کہا جا سکتا ہے، تو قوم نے جو ہے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کے اوپر جہاد کو مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا، اور وہ 40 سال وادی سینا میں پڑے رہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ان کے اوپر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بادل نازل کی۔ یہ سارا کچھ نازل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دین کو سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کریں اور مضبوط ہوں، ان کا دماغ جو ہے وہ غلامی اور شرک سے پاک ہو، اور وہ جہاد کی تربیت لیں تاکہ وہ اپنا آبائی شہر، اب ظاہر ہے ساری عمر اس جنگل میں تو نہیں گزرنی تھی، اپنا آبائی شہر جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں جو کہ شام تھا۔ اب وہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ قوم، اس آیت 161 میں جو بھی بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اس بستی میں آباد ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں کہیں سے بھی تم چاہو کھا لو۔ اب یہ کون سا شہر تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد ہونے کا حکم دیا تھا؟ یہ شہر اریحہ تھا، جو کہ سب سے پہلا شہر تھا، شام سے بھی پہلے آنے والے شہروں میں سے ایک شہر تھا، اور یہ بنی اسرائیل نے سب سے پہلے اس شہر کو آباد کیا تھا، فتح کیا تھا، اور فتح کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں یہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ تذکرہ جو ہے وہ سورہ البقرہ میں بھی تفصیلاً آیا ہے۔ چنانچہ اب یہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ جو جرت والی قوم، دلیری والی قوم، نئی نسل پیدا ہو گئی تھی، پرانی جو بزدل نسل تھی وہ مر کھپ کر چکی تھی، چنانچہ نئی نسل نے آزادی کی فضاؤں میں جرأت مندانی سے جہاد کو ایکسیپٹ کیا اور جہاد کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو پہلا شہر اریحہ انہوں نے فتح کیا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا ٹھیک ہے اب یہ شہر تم نے فتح کر لیا ہے، اس شہر میں جاؤ اور اطمینان سے اس شہر میں رہو، اس کو آباد کرو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم جہاں کہیں سے بھی چاہو اس میں کھا لو۔ چونکہ قوم نے، ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ قوم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہمیں یہ جو من اور سلوہ ہے نا، یہ ہم سے نہیں کھایا جا رہا ایک جیسا کھانا، ہمیں ایسا کھانا چاہیے جو کہ زمین سے اگتا ہو، جو پیداوار ہو، جس میں اناج ہو، سبزیاں ہوں، ترکاریاں ہوں، دالیں ہوں، ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہیں جو ہم پہلے کھاتے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ شہر فتح کر لو، اور جب شہر میں جاؤ گے تو ظاہر ہے کھیتی باڑی کرو گے تو تمہیں وہ سب کچھ وہاں سے مل جائے گا۔ اور اللہ نے ان کو ایک حکم دیا، وہی حکم یہ تھا جب یہ شہر میں داخل ہوں گے تو شہر میں داخل ہوتے ہوئے وَقُولُوا، اور تم نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے، ظاہر جب شہر فتح کر لیا ہے تو شکرانے کے طور پر یہ کہنا ہے حِطَّةٌ، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب دروازے سے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جتنے بھی لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہم ان کو اور زیادہ دیتے ہیں، اچھا کام کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک شرط رکھی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ جب شہر میں داخل ہونا ہے فاتحانہ طور پر تو اس وقت اللہ کے سامنے کچھ الفاظ کہنے، وہ ہے قولوا حِطَّةٌ، ہم جو لوگ شہر میں داخل ہوتے جائیں گے وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جائیں گے، اور سجدے کے وقت وہ حِطَّةٌ کے ورڈز بولیں گے۔
اس کا مطلب یہ تھا اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم بڑے تھینکفل ہیں، گریٹفل ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنی ہماری غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیا ہے اور ہم پر فتح کے دروازے کھول دیے ہیں، ہمارے لیے شہروں کو فتح کر دیا ہے، اور یہاں پہ ہم فاتحانہ یہ جو صدیوں سے قوم یہاں پر زندگی گزاری تھا یہ مفتوح ہو گئی ہے اور ہم فتح پا گئے ہیں۔ اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اور اپنی دل میں غلطی کا احساس کرتے ہوئے جانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم تمہاری باقی ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ یہ آیت کا حصہ مجھے بہت پسند ہے، اس کے اندر بہت ڈیپ اور بہت گہری بات ہے۔ وہ گہری بات یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی ہم اللہ کی کہی ہوئی بات حتتن کو پکڑ لیتے ہیں نا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، اللہ کے گریٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، اللہ کی بلیسنگ پر شکر گزار ہوتے ہیں، تو اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ہم شکر کی بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن شَكَرْتَ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتَ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ وَإِن كَفَرْتَ، اگر تم کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت شدید اور سخت ہوگا۔ اس آیت میں ایک بات بہت خوبصورت سمجھ میں آئی۔ وہ کیا آئی کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے، اس کو اپوزٹ ایک نام ہوتا ہے، جیسے الفاظ متضاد۔ تو شکرے پن کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ ناشکری۔ تو وَإِن شَكَرْتَ، اگر تم شکر کرو گے، تو اگلے آیت کے حصے میں آنا چاہیے تھا ناشکری کا ورڈ آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں آیا کفر تھا، یعنی کفر۔ تو مطلب اللہ کے نزدیک کفر کی، وہ شکر کی اپوزٹ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی ناشکری کا ورڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ناشکری کو سیدھا سیدھا کفر کا درجہ دیا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو مزید زیادہ ہے، لیکن ناشکری نہیں کہا۔ آیت کے اگلے حصے میں کہا ان کفرتا، اگر تم کفر کرو گے۔ مطلب ہر ایک لفظ کا اللہ کے پاس عربی ہے، قرآن میں ہے، لیکن شکر کی کیا اپوزٹ عربی نہیں تھی؟ ہے، اللہ نے استعمال نہیں کی۔ اللہ نے کہا یہ سیدھا سیدھا کفر ہے، سیدھی سیدھی ناشکری کفر ہے۔ تو یہی بات اس آیت میں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر اتنے احسانات کیے، اس شہر کو فتح کر دیا، اور شہر کو فتح جب ہو گیا تو ان کو سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا تھا، اللہ کا شکر بجا لانا تھا، اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کی تھی۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، فتح موقع کے موقع پر آپ نے عجز و نیازی سے، انکساری سے اللہ کے سامنے دعائیں کی، اور کیا کیا؟ ہر اس شخص کو معاف کر دیا جو کہ آپ کا دشمن تھا۔ آپ نے مختلف بہانوں سے کہا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا میں اس کو معافی دیتا ہوں، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا میں اس کو پناہ دے دوں گا۔ مطلب کہ اللہ کے نبی نے بہت ہیل و بہانوں سے تقریباً سب کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ وحشی جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا اور اس نے ہندا کو دیا تھا، اللہ نے ان کو بھی معافی دے دی۔ وہ لوگ جو اسلام کے شدید دشمن تھے ان کو بھی اللہ کے نبی نے معافی دے دی۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا جو بیٹا تھا، بہت بڑے اسلام کا دشمن تھا، بعد میں بہت عظیم و مرتبت صحابی وہ ثابت ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کا اور نیک لوگوں کا طریقہ۔ لیکن جو لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر ہے 162 میں آگے اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرتے وقت اور حتتن بولتے ہوئے داخل ہونا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن بدل دی بات ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، وہ بات جن کو کہی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا حتتن تم نے کہنا ہے جب شہر میں داخل ہونا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن نہ تو انہوں نے سجدہ کیا اور نہ ہی یہ الفاظ ادا کیے، انہوں نے سجدے کی بجائے رکوع جیسی صورتحال اختیار کی، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ الفاظ بدل دیے، حتتن کی جگہ حنتتن، جس کا مطلب ہے حبتن فی شعری، اب تو موجیں موجیں، بالی کے اندر دانا،
حتتن کا مطلب ہے حبتن فی شعرہ، بالی کے اندر دانہ، مطلب تو موجی مجی، غلہ ہی غلہ ہے، اب تو مزے ہی مزے ہیں، کھانا ہی کھانا ہے، پرسکون زندگی ہے، اب ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر رجز بھیجا، طاعون کی بیماری بھیجی، بما کانوا یظلمون، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ جب یہ فاتحانہ طور پہ شہر میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سارے اللہ کے قوانین، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ فتح کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا تھا عجز و انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہونا ہے، اس کی بجائے انہوں نے فخر اور گھمنڈ کیا، انہوں نے مال غنیمت کو ہر ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا، اور جب مفتوح علاقہ میں داخل ہوئے تو ان پر ظلم و تشدد کیا، الغرض سارے وہ کام کیے جو دنیا دار قسم کے لوگ کیا کرتے تھے جب وہ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ جس شہر کو فتح کرتے ہیں دنیا دار، وہاں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے مال ہڑپ کرتے ہیں۔ اس بات کا اللہ نے پہلے ہی حکم دیا تھا ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کی بنا پر کیا ہوا، جب یہ شہر میں داخل ہو گئے، رہنے لگے، تو شہر کے لوگوں پر بھی اب ان کا جینا تنگ کر دیا، ان کی زندگی کا دائرہ بہت تنگ کر دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی وبا پھوڑ دی، طاعون آ گیا۔ اور پھر کیا ہوا، یہ دشمن قوم جن کے اوپر انہوں نے فتح پائی تھی، وہ دوبارہ فتح یاب ہو گئے، اور فتح یاب ہونے کے بعد بہت سے بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے بے دریغ قتل کیا۔ اور کیوں؟ اللہ نے کہا یہ ساری سزا ان کو اس وجہ سے ملی، بما کانوا یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ وَضَعُ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مُحَلِّهِ، اصل جگہ پر جس چیز کو رکھنا ہوتا ہے وہاں نہ رکھو تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کی ذات کو، اللہ کے حکم کو جہاں رکھنا تھا وہ نہیں رکھا، جو مقام اللہ کو دینا تھا وہ نہیں دیا۔ اللہ جو حکم دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو حتتن نہیں کہا، اس کی جگہ ہنتتن کہا، اور پھر اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ اس کی بنا پر اس شہر میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے تب ان کی وبا کو ان کے اوپر نازل کر دیا۔ اس پر بھی ہم پیچھے بات پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ جو ہے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ جو ہیں، وہ وادی سینا جہاں پر یہ 40 سال رہے ہیں، اس کے بعد فتح ہوا، اسی وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، یعنی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے بعد یوشع علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو اب جو بھی نبی ان کو ملتے ہیں وہ نبی ان کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے۔ انہوں نے نبی سے جا کر دعا کروائی، اللہ تعالیٰ نے ان سے طاعون کی بیماری کو پھر روک لیا تھا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمتیں دیتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کے برعکس ان الفاظ کو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں سے کر لے، آمین۔ آیت نمبر 163 ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی ان سے پوچھئے ذرا یہود سے کہ کیا ان کو وہ قصہ یاد ہے جو کہ دریا کے کنارے ایک بستی موجود تھی، سمندر کے کنارے، اور وہ بستی والے لوگ کیا کرتے تھے، اِذْ يَعْدِلُونَ فِي السَّبْتِ، جب ہفتے کے دن وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب ہفتے والے دن ان کی مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم شرعاً، ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ بلند اور زیادہ تعداد میں آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور اس کے علاوہ ہفتے کے جو باقی دن ہوتے تھے ان میں مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھیں۔ یہ دوبارہ یہ جو ہے فتح فلسطین یا شام کی فتح سے پہلے کا دوبارہ واقعہ آ گیا ہے، اور اس واقعے میں جب وہ بھی وادی سینا میں تھے اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ واقعہ بہت مشہور تھا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بڑا مشہور تھا، یہود اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے، اور بڑا فیمس تھا، ہر ایک کی زبان پر یہ واقعہ تھا۔
تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ذرا یہود سے ہفتے والے دن کا وہ جو ان کا ایک قصہ ہے نا، ان سے پوچھئے بھلا کہ یہ قصہ واقعی سچ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کا دن یہود کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن کوئی بزنس نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہفتے کے علاوہ اتوار پیر منگل جو بھی آگے دن آتے ہیں پورا ویک وہ بزنس کر سکتے ہیں، وہ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ ظاہر دریا کے کنارے رہتے تھے، ان کا کام کیا تھا؟ مچھلیوں کو پکڑنا اور ان کو فروخت کرنا۔ گویا کہ یہ مچھیرے بن گئے جب یہ فرعون سے آزاد ہو کر آئے تھے۔ تو ہفتے کے دن کیا ہوتا تھا کہ سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور ہفتے کے باقی جو دن تھے اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، اور ہفتے کے دن جس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن ہی اللہ نے ان کو عبادت کا دن کہا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب ان میں سے کیا ہو گیا، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا بالکل، اور لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی مچھلیاں نہیں پکڑو، اللہ نے حکم دیا ہے بس عبادت کرنی ہے تو عبادت ہی کرنی ہے۔ تو دوسرا گروہ کیا کرتا تھا؟ وہ مچھلیاں پکڑتا، سرے عام پکڑتا تھا۔ اب تیسرا گروہ یہ ہو گیا، وہ خود بھی نہیں پکڑتا تھا لیکن وہ دوسروں کو روکتا بھی نہیں تھا، لیکن ایک انہوں نے چلاکی یہ کی، وہ یہ کہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر سے ڈائریکٹ انڈر گراؤنڈ نالیاں نکال لیں یا راستے بنا لے اپنے گھر کی طرف، اور گھر میں ایک کنواں ٹائپ یا کھڈا ٹائپ کھود لیا، اور جتنی بھی مچھلیاں ہفتے میں بہت زیادہ آ جاتی تھیں وہ مچھلیاں ان راستوں سے ان کے گھر میں جمع ہو جاتی تھیں۔ در حقیقت ڈائریکٹلی ہاتھ سے تو وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن ہفتے والے دن وہ جمع کر لیتے تھے، پھر سنڈے منڈے کسی بھی دن اس کو پکڑ کے اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہوا تھا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے اللہ کے ساتھ چلاکی کی۔ آگے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم پڑھتے ہیں۔ چنانچہ یہ قصہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 65 میں، اور اس کے آگے پورا یہ قصہ ہے۔ یہود کی وہ نسل تو خیر مر کھپ گئی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیز میں ہمارے لیے سیکھنے کا جو سبق ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ کہتا ہے اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر آزمائشیں ڈالیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی ہیں اور جنہوں نے گھر میں مچھلیاں جمع کی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نہ پکڑی ہیں مچھلیاں اور دوسروں کو حکم دیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑو، اللہ کا حکم ہے نہیں پکڑو، صرف اس دن عبادت ہی کرو، وہ لوگ بچ گئے۔ باقی یہ 2 قسم کے گروہ جو ہیں، جنہوں نے پکڑی اور جنہوں نے جمع کی، یہ دونوں کے دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر کی طرح بنا دیا، تو ان کی شکلیں بن گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی باڈی انسانوں جیسی رہی، صرف شکلیں ہی بندر بنی تھیں، اور کچھ لوگ جیسے آیت نمبر 65 سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو قرادتاً خاسئین بنا دیا تھا، ذلیل بندر، تو اس سے مراد اللہ نے بندر کہا تو فی الواقعہ وہ پورے کے پورے ہی بندر بنے ہوں گے۔ چنانچہ اس قوم نے ان کو ایک حویلی، ایک گھر میں بند کر دیا، 3 دن تک وہ لوگ وہاں رہے، لوگ آتے تھے ان کو دیکھتے تھے، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ ساری کی ساری قوم مر کھپ گئی، اللہ نے ان کو مار دیا اسی حالت میں۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اللہ اگر کسی کام سے حکم دیتے ہیں منع کرنے سے تو ہمیں اس سے منع ہونا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی سوچنے والی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہود پر ہفتے کا دن عبادت کا ہے، نصارہ عیسائی پر اتوار کا دن عبادت کا ہے، اور مسلمانوں پر جمعہ کا دن عبادت کا ہے، عید کا دن ہے، جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کے ہاں احادیث میں۔ لیکن کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ والے دن تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں تفصیلی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو، اس سے پہلے بھی تجارت کرتے رہو، کاروبار کرو، اور اس کے بعد بھی کاروبار کرو، صرف ایک جمعے کے ٹائم اپنے کاروبار کو روک کر اللہ کے گھر میں آؤ اور جمعہ کی نماز ادا کرو، بس۔ اللہ نے بہت زیادہ آسانی اور بلیسنگ کر دی ہے امت مسلمہ پر، بہت آسانیاں اس لحاظ سے
کہ پورا دن کسی کو بھی کام کاج سے نہیں روکا. اگر پورا دن رک جاتے تو کہیں یہ بھی وہی کام نہ کرنا شروع ہو جاتے جو یہود نے کیا تھا. اور دوسری بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور اللہ کے نبی کا ہمیں بہت زیادہ تھینک یو کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعائیں کر گئے ہیں. اللہ کے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے اس امت پر کوئی بڑا عذاب نہیں آئے گا. اس قسم کا جیسے کہ بندر بن جانا یا اور کوئی بڑی وبا کا پھوٹ جانا، وہ کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے یا نہ پکڑنے کی وجہ سے اور ہفتے کے دن عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اس قوم کو اللہ نے اگر بندر بنا دیا ہے، تو ہم میں بہت سے لوگ جمعہ کے دن جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے اور لا یعنی کاموں میں بیزی رہتے ہیں. اللہ نے کبھی ہمیں بندر نہیں بنایا، اللہ نے کبھی ہمیں سزا نہیں دی. کیا اس سے بڑھ کر اللہ کا احسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا احسان ہو سکتا ہے؟ ہم جمعے کی نماز اذان سن کر بھی، خطبہ سن کر بھی اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. اللہ نے کبھی ہم پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں کیا. ابھی اس بات سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، ہمیں واپس اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ ہم ان عذاب سے، ان مشکلات سے بچ سکیں جن مشکلات سے پہلی امتیں پڑ گئی تھیں. اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈھیر سارا جمعے والے دن درود پڑھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی بلیسنگ کی وجہ سے آج ہم ہر قسم کے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی گرفت کسی بڑے عذاب میں نہیں آئے. ورنہ تو جس طرح ہماری پوری قوم کے حالات ہیں، کوئی بندر بنا ہوتا، کوئی کچھ بنا ہوتا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی کانا. اللہ نے سب کے رازوں کو ڈھانپ رکھا ہے. اللہ ستار ہے، اللہ نے ہمارے اوپر پردہ پوشی کی ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے ایسی ہی اللہ پردہ پوشی کیے رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے. آمین. آیت نمبر آگے ہے 164. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسرے سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا اس لیے کہ ہم اپنے رب کے ہاں معاذت کر سکیں گے، اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے بچ سکیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی قوم کتنی ہی بری کیوں نہ ہو جائے، وہاں پر رہنے والے جو نیک لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو برے لوگ ہیں، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں. کیونکہ جب اللہ کہہ رہے اس وقت کو یاد کرو جب برے لوگ برا کام کر رہے تھے تو اچھے لوگ ان کو منع کر رہے تھے، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے تم منع کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں گے اللہ ہم نے ان کو کل روکا تھا اور ہو سکتا ہے ہمارے روکنے کی وجہ سے یہ رک جائیں اور یہ سیدھے پر راستے پر آ جائیں. اس کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا بہت ضروری ہے. اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جو کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں وہاں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جہاز جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ نچلی منزل والے یہ سوچے کہ ہمیں اوپر جا کے پانی بھرنا پڑتا ہے تو ہم نیچے والی منزل سے ہی کسی کلہاڑی سے پیندہ کر لیتے ہیں، جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں اور پانی بھر لیتے ہیں. بار بار ہمیں اوپر والی منزل پر نہیں جانا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا؟ سارے کا سارا جہاز پانی سے بھر جائے گا. لیکن اگر کوئی ان کو سمجھا دے گا کہ ایسا کرنے سے سارا جہاز پانی سے بھر جائے گا، تم خود بھی نہیں بچ پاؤ گے، ہم میں بھی ہلاک کر دو گے، تو اس طرح سے سارے کا سارا جہاز، سارے کے سارے لوگ بچ جائیں گے. جب برا ٹائم آئے گا تو بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جائیں گے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم برا کام کر رہی ہے وہاں پر رہنے والوں کو چاہیے کہ جب برائی کو دیکھیں تو ان کو اپنے ہاتھ کی قوت سے بدل دیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے روک دیں. اگر بالکل اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو بہت برا حشر کر دے گا، پھر دل میں برا جانے اور اللہ سے دعا کرے اللہ کوئی طاقتور بھیج جو ان کو روک سکے، یا خود ہی تو اپنی
طاقت سے اپنی مرضی سے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے. اے اللہ تو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو گویا صاحب سمجھ کیا آیا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم لوگ ظلم کر رہے ہوں معاشرے میں تو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر وہ اصلاح نہیں کریں گے اصحاب سبت والا حال ان کا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ یہ سوچیں کہ میرے ایک شخص سے روکنے سے کسی کو کیا جاتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہے، تو کل وہ اللہ کے سامنے کہہ سکے گا اللہ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا تھا. اور ہو سکتا ہے اس کے سمجھانے کی وجہ سے کسی ایک دو کو نصیحت آ جائے، وہ ایک دو آگے سمجھائیں ان کو نصیحت آ سکے. اور ہو سکتا ہے سارے کا سارا معاشرہ اگر صحیح نہیں بھی ہوتا، کچھ لوگ بھی سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس شخص کی کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی اچھی نیکیاں آئیں گی. اور جو لوگ سیدھے راستے پر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور یہی میسج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا آیت نمبر 151 میں، وہاں اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ فریضہ اللہ کے نبی کی امت ادا کریں گی. کیا؟ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے بھی یہ کام لے لے. پہلے ہمیں خود اللہ نیک اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور اس کے بعد ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے مقرب اور نیک لوگ ہیں. اور ہم سے اللہ وہ کام لے لے جو انبیاء اور رسل سے کام لیا تھا، جو اللہ نے اپنے پسندیدہ اور فیورٹ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے فیورٹ ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.